اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رحمۃ للعالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم جنت کے سودے کی بات کرتے ہیں۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے۔ اتفاق ایسا کہ مالک بن سلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت آئے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت پر تھے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور اس کو خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ان کو سخت عذاب کی خبر سنا دو۔ مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے۔ مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیسے کی اہمیت، دنیا کے تقاضے، ہر چیز کو جانتے تھے۔ دل و دماغ اور شیطان اور آیت کی کشمکش میں تھے، لیکن اتباع سنت اور اللہ کے حکم کو اہمیت دی۔ شام ہونے تک ان کے پاس 1 دینار اور 1 درہم نہ بچا، سب کچھ غریبوں مسکینوں کو دے دیا۔ مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا، شام ہونے تک میرے پاس 1 درہم اور دینار نہ ہوگا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے آخرت کا سودا کر لیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے ہوئے وعدے کو وفا کیا۔ سبحان اللہ۔ مسند احمد میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن آدم میرا مال کہتا رہتا ہے۔ مال ہے کیا؟ وہ جو کھا پی کر اس نے ختم کر دیا، وہ جو پہن اوڑھ کر پھاڑ دیا یا راہ خدا میں دے کر ہمیشہ کے لیے باقی کر دیا۔ مسلم شریف میں اس بات میں تھوڑا سا اور اضافہ ہے، ان تینوں صورتوں کے بعد جو کچھ بچ رہے وہ اس کا کہاں ہے؟ وہ تو ابن آدم دوسروں کے لیے چھوڑ جاتا ہے۔ بخاری شریف میں ہے، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 چیزیں میت کے ساتھ جاتی ہیں، مال، اہل و عیال اور اعمال۔ 2 چیزیں لوٹ آتی ہیں، مال اور اہل و عیال، صرف اعمال ساتھ رہ جاتے ہیں۔ اعمال میں اللہ کو سب سے زیادہ پسند یہ ہے کہ مل بیٹھ کر اس کو کھایا جائے، آپس میں مل بیٹھ کر بانٹ کر۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنت کا اتباع کرتے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو باتیں سیکھیں اس پر عمل کرتے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی اس بات پر گہری نظر تھی۔ ایک دن ان کا دل چاہا مچھلی کھانے کو۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اظہار کیا۔ انہوں نے کسی نہ کسی طرح مچھلی پکائی۔ دونوں میاں بیوی خوش کھانا کھانے بیٹھے۔ کھانا شروع نہ کیا تھا کہ سائل کی آواز آئی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مچھلی سائل کو دینے جانے لگے تو بیوی کیا کرتی؟ منع بھی نہیں کر سکتی تھی۔ فوراً 1 دینار سائل کو دیا۔ وہ خوش دعا دیتا چلا گیا۔ پھر نیک بیوی کے شوہر نے مچھلی کھائی اور بیوی نے اپنے درجات اللہ کی بارگاہ میں بڑھائے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے۔ دل چاہا کہ انگور کھائیں۔ درہم میں 5 انگور آئے۔ کوئی سائل آیا، وہ انگور سائل کو دیے۔ اتنی خواہش سے بیماری میں انگور آئے۔ پھر لوگوں نے سودا کیا اور انگور واپس خرید لیے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خدمت گزار جن کا نام نافع تھا، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کچھ سیکھا، ساری زندگی اس پر عمل کیا۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم رقم مال غنیمت مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحن میں رکھواتے، ایک ایک پائی سب کو دے دیتے جب ہی مطمئن ہوتے، ورنہ چہرے پر پریشانی کے آثار رہتے تھے۔ نافع کہتے ہیں ایک دن 20 درہم آئے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے درہم سائلوں میں تقسیم کر دیے۔ کچھ دیر بعد کچھ اور سائل آ گئے۔ کہاں سے دیتے؟ تقسیم کیے ہوئے مال میں سے ادھار مانگ کر بعد میں آنے والوں کو دیا اور بعد میں یہ پیسے واپس کر دیے۔ سورہ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کوئی ہے جو یہ سمجھ کر کہ میں خدا کو قرض دے رہا ہوں، نیک کاموں میں اپنا مال خرچ کرے اور پھر خدا اس کے مال کو اس کے لیے کئی گناہ بڑھا دے۔ ہم اور آپ کیا کرتے ہیں کہ اپنی ناپسندیدہ چیزیں دوسروں کو دیتے ہیں، بچا کچا اور ریجیکٹڈ چیزیں دوسروں کو دیتے ہیں، حالانکہ ہم جب بہترین چیزیں اللہ کو کے لوگوں کو دیں گے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ ہمیں اس سے بہتر دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آج ہم اور آپ اللہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ ہم سنت پر عمل کریں گے، آپ ہمیں توفیق دیں، ہم وہ تمام کام کریں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے تھے اور ان کے صحابین نے اور اس طرز عمل کو اپنایا۔ اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور صحابین کے تمام کیے ہوئے کاموں پر عمل کریں اور جنت کا راستہ اختیار کریں۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔